بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقياسنا ومغيثنا معيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والصابرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لندائی
اس کے ذکر اس کے یاد گزارو کچھ کر لیں ویلا ویندائی ہن بہت تھوڑا چر رہندائی ماہ رمضان دا ایک جمعہ ایک جمعے کی عبادت 1000 سال دے برابر جی آیا کرو نا پچھلا گھر بار بول کے آیا کرو ایسے تو سودا عشق کا سودا ہے جی یہ میں نہیں لگتا جب لب جائے پھر لبدا بھی قسمت والے زلف دے پیچ کمند اندر ہے تو ٹھیٹ پنجابی اگر سمجھے تو زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جاون پھر پھڑکنا کی صحیح سمجھ آئی زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جاون پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے چھڑکنا کی اور بلال رنگے چھڑک جاندے نا امیہ اللہ اور کے اندر تیرے سامنے دولت انبار ڈھیر لا دیا گا چھڑ دیا کلمہ چھڑ دے انہوں نے کہا نہیں ایک تھوڑی گل ہے کہ جسم دی چربی پگل جاندی سی انگارے ہوتے لٹا کے کہ کینسر بس ایک کو ہے کر دے میں اردو پڑھنا وچوں نہیں بس اتنا ہی کہے جا انہوں نے کہا اردو کی ہوتا ہے وچوں کی ہوتا ہے نہیں سمجھیا وہ یہ اللہ برا کیا اور کچھ نہیں آنے صرف اتنا ہی آپ سے کہ میں اردو پڑھنا وچوں نہیں گلو نہیں انہوں نے کہا اردو وچوں کچھ اور ہوتا ہے کہ منافق تکافر نال بھی بیٹھے زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جاون پھر پھڑکنا کی سمجھ آئی ہو نا رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے چھڑکنا کی تو جنہ پھا فراق دا گل پایا دس اونا نو جانیاں جھڑکنا کی پھا سمجھ دے جے انہوں پنجابی سمجھانی پہ گی پھائی جیڑی گل پہ بندہ جنہ پھا فراق دا گل پایا دس اونا نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی بچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی بچے دودھ نو کسے رڑکے نے کار تے رڑک دے نا لگی جاگ تے کنی بھی سمجھ دے ہو اور بھیج کی لگی جاگ تے کنی دی آس ہوئی بچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی تو کچھ کر لیں اے ویلا ویندائی ان بہت تھوڑا چر رہندائی ان بہت دن چڑھیا آ کر لیندائی بڑو چھپ گیا شاہ زمانے دا خود چھپ گیا شاہ زمانے دا دیتا چھپنے نہ مذہب لانے دا دیتا چھپنے
لکھتا ہے کہ رمضان شریف ایک جمعے کی عبادت کا ثواب 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے. 2 جمعے کا ثواب، 3 جمعے کا ثواب، 4 جمعے کا، آخری جمعہ جہاں ماہ رمضان کا ہے نا، ماہ رمضان جن جمعے نے سارے کا ثواب کٹھا کر لو تو ایک آخری جمعہ الوداع اللہ پاک نے یہ رحمتاں یہ رحمتاں اشرہ رحمت گزر گیا، اشرہ بخشش شروع ہو گیا. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہن اللہ کی رحمت کوئی نہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہے. تو اے رحمتاں، اے بخششاں، اے دوزخ تو نجاتاں، یہ صدقہ کیندا ہے کالی کملی والا. کہنا صدقہ ہے حضور کا صدقہ. اور میں مسجد بیٹھ کے ممبر رسول کے بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہنا اللہ کی قسم ہے جے محبوب نہ ہو کملی والا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہونا. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو، قل مطلب کہ میرے محبوبہ اعلان کر دینا، سب دے وچ اعلان کر کے حکم دے دے کہ اگر تسی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو لوگوں، تو کی کرو فاتبعونی. بالکل آسان ترجمہ. پھر کی کرو؟ محبوبہ تیری اطاعت کرنا، تیری تابعداری کرنا، تیری فرما برداری کرنا. فاتبعونی اصل یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. اگے چلنا مطلب اطاعت نہیں، اگے چلنا مطلب اطاعت نہیں ہے. اطاعت کا مطلب ہے پیچھے چلنا. اے ٹرین گڈی ویندے ہو، انجن پیچھے ہوتا ہے کہ اگے؟ بولو انجن اگے تے ڈبے، جن دی کنڈی جڑ جاوے پھر اندر جنی سپیڈ نال انجن جاندا ہے اونی سپیڈ نال ہی تے جہاں ڈبا انجن دے اگے ہوئے وہ شینٹ ہو کے اتھے ہی رہ جاتا ہے. جن دی کنڈی وچوں نکل جاوے اور راہی تو جن دی جڑی رہے. ڈبا فرسٹ کلاس کا ہوئے، سلیپر ہوئے، ایئر کنڈیشن، کہ ان کی سپیڈ کنی ہوئے گی، جنی رفتار انجن دی ہوئے گی اونی رفتار ہی فرسٹ کلاس ڈبے دی ہوئے گی. تو تھرڈ کلاس کا ڈبا ہے، سلیپر دیا سیٹاں فرسٹ کلاس کی سیٹاں تو فوم والی سیٹاں، تو دوسری پھٹے والی سیٹاں تھرڈ کلاس، ان کی رفتار اونی ہوئے گی. تو جی مال گڈی کا ڈبا ڈا دیو، وچ کولا بھر دیو، ان کی کنڈی جوڑ دیو، ان کی سپیڈ بھی اونی ہوئے گی جنی فرسٹ کلاس ڈبے دی ہے، جنی تھرڈ کلاس دی ہے. مال گڈی کے ڈبے دی بھی اونی سپیڈ ہی ہوئے گی جنی سپیڈ انجن دی ہے. پتہ لگیا ڈبا بھاوے ہوئے بیٹھ ٹوٹیاں سیٹاں والا، بھاوے ہوئے فرسٹ کلاس والا، بھاوے ہوئے مال گڈی کا، سپیڈ ایک ہی ہوئے گی جنی انجن دی ہوئے گی، پر شرط ہے کہ ان دی نال کنڈی جڑی ہوئے، کنڈی جڑی ہوئے. تو یہ جڑی ہوئے تو پھر کتنے آپ جاندہ ہے اوتھے انہوں بھی نال لے کے جاندہ ہے. ایک بزرگ سن جو آگے اسٹیشن تے انہوں کالے انجن ہوتے سن، اندھے وچ سٹیم کولا بلدا ہے،
اگ بلتی ہے، وہ اگ انجن کے کول کھلو جاتے ہیں، نال انجن ویندے رہتے ہیں، نال روکتے رہتے ہیں۔ کسی پوچھا پہ حضرت نہ تسی جانا ہوتا ہے کسی نہ کسی نے آنا ہوتا ہے کہ تسی انہوں لین واسطے اگو آئے ہو، روز گڈی کا ٹائم ہوتا ہے تسی اسٹیشن سے کھڑے ہوتے ہو، انجن کے کول آ کے کھلو جاتے ہو، نالے ویندے رہتے ہو، نالے روتے رہتے ہو۔ فرمایا میں نے انجن کی اداواں پسند آئی ہیں، میں نے انجن کی اداواں پسند نے۔ انہوں نے کہا جی انجن کی اداواں نے؟ فرمایا خود جلتا ہے، یہ ساری بلدی ہے نا، خود جلتا ہے، لوگوں نے منزل مقصود کے پہنچا دے۔ ایک دن یہ دعوت پسند ہے، خود جلتا ہے، لوگوں نے منزل مقصود کے پہنچا دے۔ ایک دن یہ دعوت پسند ہے، دوسری دن میں دعوت پسند ہے، سیدھا لین لین جاتا ہے، گڈی لین سیدھی ہوتی ہے، سیدھا لینے لین صراط مستقیم، سیدھا لینے لین جانا ہے۔ ایک دن صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا لینے لین جانا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے۔ پھر جی نے لائی گلی انہیں نال ہی ٹوٹ چلی۔ دوسری یہ عدالت میں پسند ہے، سیدھا لینے لین جانا ہے، تیجی وڈی عدالت کی منوے پسند ہے، ایدے نال جندی منڈی جوڑ جاوے، نہیں ویندہ ہے فرسٹ کلاس ہے، نہیں ویندہ ہے تھرڈ ٹوٹیاں سیٹاں میں ڈبے، نہیں ویندہ ہے مال گڈی میں ڈبے، جندی منڈی جوڑ جاوے، جتے آپ جانا ہے اتنے کوئی اسی بے شک گناہگار صحیح، عیبکار صحیح، سیاہکار صحیح، نکمے تے کبھی نہیں صحیح، پر ساڑی کٹی کبھی گالا کبھی ہوئی ہے۔ ساڑی کٹی اس کبھی والے آقا دے نال جڑی ہوئی ہے، اس رحمت للعالمین دے نال جڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جتنے محبوب جائے گا غیموار حضور ضرور کرنی، او میرے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی، مینوں لوڑ تساں نہیں ہر ویلے، تساں لوڑ کی رساں میرے لوڑ، تیرے درد آکے ٹھہر پئیاں، اوے ماری ہوئی میں دھگیاں تھوڑیاں دی، میرے واسطے تاجی سکندریے، آگا دور تو سارے جوڑے، میرے واسطے تاجی سکندریے۔ حضرت زبیر بن عوام سن، وہ تو بلیاں تو ہو گیا نہیں سن، میرے آقا تشریف فرمانے حضرت زبیر پکھا دے رہے، ہوا دے رہے، ہوتے ہیں حضور ہوا دے رہے، حضور آرام فرما ہو گئے، حضور کملی والے آقا آرام فرما ہو گئے، تو زبیر بن عوام پکھا چلتے ہی رہے، یہ نہیں زبیر بن عوام کے کتا روک گئے، زبیر بن عوام پکھا چلتے رہے، جدو حضور بیدار ہوئے نا تو میرے نبی نے فرمایا میں سنتا ہے تو پکھا جلدی رکھے، ہاں یا رسول اللہ، میں پکھے نال ہوا دیتا رہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر بھی گزرتے جبریل آ گئے، جبریل آ گئے، نتیجہ سننا ہے، جبریل امین آ گئے، پھر آقا نے فرمایا وعلیکم السلام، جبریل نے آگے سلام کیتا، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، جبریل چلے گئے، میرے آقا نے فرمایا زبیر یا رسول اللہ حکم، فرمایا جبریل آیا سی، میرے صاحب جبریل آیا سی، حضرت آقا کی آنا سی، عرض کرتا سی حضور زبیر تسی آرام کرتے رہے در پکا چلے گئے، میرا سلام جو ہے تیرا پکا چلے
گلا ہی کوئی نہ سنا سی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے توجہ ہے غزوہ تبوک میرے آقا جا رہے ہیں غزوہ انہوں کہتے ہیں اس جنگ نو کہتے ہیں جس جنگ وچ نبی شامل ہوئے عام جنگ کہتے ہیں کہ جس جنگ وچ نبی پاک شامل ہو انہوں کہتے ہیں غزوہ کی کہتے ہیں ان دسو کنے غزوے حضور دے زندگی چ پا کے جائے نے کوئی پتہ نہیں چلو برا 27 حضور غزوہ تبوک تے جا رہے ہیں میں اس واسطے تھوڑی جی تفصیل اس گل جانا تاکہ ہر بندہ سمجھ کے اگے کسی بیان بھی کرے تو موڑے یہ نہ ہوئے کہ ان سے تھڑکتا پھرے حضور غزوہ تبوک تے اٹھنی کے سوار میں او لشکر اچانک ایک ساتھ سامنے آ گیا حاجی صاحب اچانک ایک ساتھ آ گیا ساتھ میں سجدی گڑی کدے کسی بیٹھے ہوئے نہیں سجدی گڑی سامنے ہے میرے آقا نے اٹھنی روک لی کوئی بڑی گل نہیں ہے اگے گل سمجھے نہیں اگے گل آ گئی حضور نے اٹھنی دی بات چلی اٹھنی روک گئی میرے آقا سب کو ویکھیا میرے وال ویکھیا جی سب نے کیتا سب نے کیتا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سب نے پھر کیتا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سب نے پھر کیتا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سب پڑھی کرتا ہے نبی پاک فرما رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نبی پاک فرمایا ان تک اجازت سے چلا جا ان دنوں اجازت سے چلا جا سب ایک بار چاہو گے تو پھر نہیں ٹھیکا ہویا دوبارہ پھر نہیں ٹھیکا ہویا سب دوڑ گیا سب آج کسی کبھی والے آخری والی ہے یہ جنہیں کیوں بیٹا ہے وہ والی میرے نبی نے فرمایا جہاں لگیا ایک والی میں نو سلام کی دسو دوسری والی دونوں سلام کی میں مسئلے کٹ کے دیسا ٹھنگالیاں پہ بھی نہیں میں نہیں اپنے مسئلے کٹ کے لے آنا تھوڑے واسطے جنہیں غلامہ نو سب سلام کرنا ہے دس ہے جنہیں غلامہ نو سب سلام کرنا بس پہ نشان والا ایمیں اقبال نے نہیں کیا کہ دل با محبوب حیاری مستعیم اچھا دل لا لیا محبوب کملی خاص دل با محبوب حیاری بستائیں اور ہی جہت بایت جگر پیوستائیں حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ نے حضرت حنظلہ نا یاد رکھے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ غسیل الملائکہ کنوں کہتے ہیں جنہوں فرشتہ غسل دیتا ہوئے سبحان اللہ جنہوں فرشتہ غسل دیتا ہوئے حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی بیوی لے کے گھر آ گئے پہلی رات ہے غور کرنی تھا پہلی رات اگلے روشیز نے کسی رات کا ٹائم ہوا دروازے سے دستک ہوئی دروازہ کھڑ کے میرے نبی نے فرمایا حنظلہ امی والے نے آواز پہچانی سبحان اللہ حج کے بعد نکلے دروازہ کھولے امی والے ابھی رات میرے پروگرام سے پورا میرے آقا نے فرمایا حنظلہ آپ جانور کو چلیے جی وقت تو کو کیسا حضور نے آواز دیا آج جانتے چلیے آج کل تک میں ہوتا اور سرکار آج رات تک چھٹی دے رہی چلو میں گاڑی مگر سوئے یہ بھی ہوتی ہے میں گاڑی مگر آج 3 دن تو چھٹی دیو جناب چلو جی 3 دن نہیں صرف جناب چلو میں گاڑی مگر پہنچ آسان نہیں حنظلہ موڑ کے واپس ہٹ کے گھر والا بیوی نے بھی نہیں دسیا ماں پیو نے بھی نہیں دسیا کہ میں کدھر چلے
اندر اوے باہر آ گئے ننگے پیر ہی اوے ہی سمجھ نہیں ہے آئیے کوئی نہیں ابھی آپ سے اندرہ دیکھنا مجبور سب دروازے دست کوئی میرے نبی نے فرمایا اندرہ پیر یا رسول اور کے دروازہ کھولے ننگے پیر ہوئی میرے نبی نے فرمایا اندرہ جان کے چلنا آگا غلام آتا اوہی لوٹ پہ ہٹ کے پیچھانا سے پتا دے سونے ہیں کہ تو نہیں دینا یار ناموں مجھے نکتہ سمجھا کرنا کبھی مارے تھے کھلوگے جب میں انہیں دسی دا یا سننا چلو اوہی حضور دے نال لوٹ پہ یہ نہیں دس گیا جامعہ کی نے لڑائی ہوئی کافرنا جامعہ شہید ہو گئے یہ شہید ہو گئے نا یہ صحابہ نے شام کو راہ چکیاں شہداء دیاں جنہیں اندرہ دی رات چکیاں وچ پانی دے کتھے ڈگ دے صحابہ نے کی تیار تو باقی شہیداں دی رات چکیاں پانی دے کتھے نہیں اندرہ دی رات چکیاں وچ پانی دے کتھے گر دے پہنے میرے نبی نے فرمایا اندرہ جنوبی حالت سی میں آواز ماری ہوئی میرے نال آ گیا یہ لگے یا رسول اللہ نارے رہتے ہو اقبال نے ہمیں کہا چھڑے کہ مغد قرآن روح ماں جان دی ہست حب رحمت قرآن دا مغز ایمان دی روح اور دین دی جان کی ہے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت ترجمہ کریے نا ضرور فارسی تک سمجھ نہیں آئی انہوں نے دل ویچ کے سونے دل برنو دل ویچ کے سونے دل برنو بڑی بڑی دل ویچ کے سونے نو دل ویچ کے سونے دل بر کے رہے جنہوں سب کچھ سلامہ کرتے وہ سمجھ دیں جے وہ مان لے اشار کر دیا یا حضور دے کو نہیں سڑ دیتے وہ نے سیری بات نہیں کری وہ دیکھی ہوئے والا انہیں سیری نہیں کری کیوں بیربی نہ ہو جائے گا اسی ساتھ کھڑ کر گئی وہ کہنے ہے کہ اگر وہ کہہ دے گا نا کہ تو اللہ کا سچے لڑی ہے کہ میں بھی کروں اور بھی مان لے سبحان اللہ میرے نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا وہ بس میں کون ہوں وہ بس میں کون ہوں وہ بول دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ دل وچ کے سونے دل برنو دل وچ کے سونے دل
کمیاں دل وچ کے سونے دل برنو دلدار دی پوجا کرنی دل وچ کے سونے مدینہ شہر ہے سبحان اللہ. ایک دن میرے آقا اٹھے حضرت ابو بکر دی امام پڑھی کہ حضور چل رہے ہیں. ایک جگہ آئی حضور سے کہہ گئے میرے لوگ آئی تھے گئے انہوں نے پتا ہوئے گا اسے 4 مسجد آنے مدینہ شہر دے اندر ہوں ویسے انہوں نے کوئی گھر چھڑی 4 کوئی گھر چھڑی 4 مسجد آنے ایک مسجد صدیق مسجد ابو بکر دوسری مسجد عمر مسجد عثمان مسجد علی. ہاں جی اور بڑیاں کی میں وہ بھی بننا تھا حضور ماں بڑی ابو بکر صدیق تھی حضور جا رہے تھے. ایک جگہ ایسے ہی حضور جگہ پسند آئی حضور نے فرمایا ابو بکر رہنا چاہیے حضور نے تشریف فرما ہو گئے کچھ دیر بیٹھ رہے حضور جس اٹھے نا حضرت ابو بکر نے اس جگہ وہیں نشان ڈالا اس جگہ سے نشان ڈالا جس جگہ پہ تو نے قدم رکھے وہی میں نے کعبہ بنا لیا. جس جگہ پہ تو نے قدم رکھے وہی میں نے کعبہ جتے سونا پاپ رکھدا جتے سونا پاپ رکھدا اوتے اگدا سرودا پورا جتے سونا اوتے اگدا سرودا پورا میں اگلا مندرانو کلی یار دی سردا جھوٹا اس جگہ جا کے بیٹھے اس سے بیٹھ رہے حضور پھر کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر نے اسے نشان لائے کی کیتا نشان لائے تھا. دوجا دن ہویا نا دوجا دن کی ہویا پھر حضور نے حضرت عمر فاروق دی ماں پڑھی دوجے دن عمر فاروق دی ماں پڑھی حضور کر رہے ایویں چلو ہم سے سمجھاؤں کی گل کر رہے ہیں کل ایسے بیٹھے تھی دوسرے دن کوشش گئے حضور سے جا کے بیٹھ گئے کچھ دیر بیٹھ رہے اس بعد پھر واپسی ہوگی حضرت عمر فاروق نے مجھے نشان ڈالا 3 دن عثمان کی بات پڑی ان سے چلے گئے پیچھے بھیڑ بھی بیٹھے ان سے بیٹھ گئے حضور زمین تھے ان سے عثمان غنی نے نشان ڈالا. چوتھے دن مولا علی کی بات پڑی جا کے حضور بیٹھے کافی دیر بیٹھ رہے اٹھوا گئے مولا علی بھی نشان 11 کی ہوئی میٹنگ انہیں کہا حضور آج میرے نام کہنے ہیں نشان رکھے کل انہوں نے میرے نام کہنے ہیں اتنے حضور بیٹھے اتنے نشان لائے انہیں کہ میرے نام حضور کہنے ہیں اس مقام بیٹھے وہ نشان لائے انہیں کہ حضور میرے نام کہنے ہیں وہ نشان لائے انہیں کہ اچارے کرتے ہیں دوسروں کی کریے انہیں کہ دل تیرے کرتا ہے کہ اس جگہ پہ سجدہ کریے دل ایویں کرتا ہے اس جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں سارے مسئلہ اتنا لوگی ہے ہمیں کہیں گے کہ شرک انہوں نے پھر یہی کریے صلاح کی تھی چارہ نے پھر کی کریے انہوں نے یہی کریے کہ تیرنا 4 دیواریاں کھڑیاں کر دی چھوٹے چھوٹے ایک مسجد بنا دی کسی یار دا قدم ہے اوپر سجدے جو دیرے ہم کے نالے نماز ہوندی اور مسئلہ گیلے گیلے سن تو مرلے جسی نہیں مرلے بھی نہیں سی چھوٹی 4 دیواری کی تھی بس نشان کیا ہے انہوں ایسے انہوں نے کی تھے کوئی 4 مسجد اکٹھیاں کر کے نہ زمین کو کوئی کو مسجد بنا دیتی
گل کی ہوئی پھر مطلب نتیجہ کی نکلیا میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے گانا بنا لیا جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے گانا بنا لیا میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے گانا اور اقبال کی کہنا ہے کلندر لاہوری کہنا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام علامہ اقبال کہہ رہے لا فتوے ہوتے اور بے حیا مولانا نے شرمنی والی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام بڑے چہرے نہ ڈال کے کرنا ہے بات کر کے ویکھ لے کلام دیوان کر کے ویکھ لے کہ نہ ہوئے تو میری گردن لا دیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا جو نماز میں تیرے نقش پا کی تلاش تھی پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں میرے آقا تشریف فرمانا مسجد نبی نے اندر ہے گل نہیں پھر صحابہ ہی نہیں جبریل فرشتے اندر چھوڑے مسجد نبی نے سمجھے نہ ڈھون آتے میرے آقا نے چہرے میں ٹک ٹکی لا کے بکی جا رہا میرے آقا نے نظر پینا میرے قریب آئے فرمایا جبرائیل ہے ہاں یا رسول اللہ فرمایا بڑا تو حکم لے کے ہیں پیغام لے کے ہیں اے نہیں یا رسول اللہ بس ہے بھی چوکی دار رسول اللہ سیتا
کو سنا دینا. درس قرآن دے ایک صحابی درس قرآن نے سلوٹ کے چلے جاتے. ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن 8 دن. ایک دن میں نبی نے فرمایا میرے صحابی لجپالا ہوں غلام حاضر فرمایا درس قرآن نہیں سلوٹ کے چلا جانے. عرض کی سونے میرے گوانڈ بھی ہو حضور دے غلام صحابی لگا رہے اندر گل کھجور ہے. کھجور اج کل پکیاں ہوئی نے پکیاں کھجور ڈگدیاں نے وہ شاخ میرے ویڑے چ کچھ لٹکیاں ہوئی نے میرے گھر کے ویڑے چ کھجور ڈگدیاں تے میں درس قرآن چھڑ دینا تے جا کے کھجور چکنا بھی میرے بچے جا کے تے کھجور چک تے کھا نہ لین. اے ہوندا ہی مسلمان تھے. میں جا کے آدھے اس بھائی صحابی دا بوا گردانا تیریاں کھجور میرے ویڑے ڈگے پہ انہوں نے کھجور ڈالے. میرے نبی نے فرمایا کہ تو پھر کھجور مول لے کے بچے کو کھلا دے پہ کر رو کے عرض کرتا کملی والے غریب بڑا مول لے ہی نہیں سکتے. میرے آقا بھی تو کریم صلی اللہ فرمایا جا کو کھجور دی ہڈی کو شاخ توڑ کے لائے وہ گیا پہاڑی ماری شروع کھجور دی ہڈی کو ٹانی توڑی کے حضور نے لے کے پیش کی تھی. میرے آقا نے ٹانی پکڑی اس میں پکڑی رکھی پھر فرمایا لے میرے صحابی جا کے گھر دے ویڑے چلا. وہ بھی سیانا سی انہوں نے عرض کی سونے میں لانا تھا حضور کے حکم کی تعمیل تے کرنا پر پتہ نہیں کدو وڈی ہونی پتہ نہیں کھجور کدو وڈی ہونی ہے میری اتنی عمر بھی ہے کہ نہیں. اگر کھجور تے بڑا وقت لگتا ہے کھجور تے وقت لگتا ہے. میرے نبی دی زبان پاک جو نکلیا آج ہی لا آج ہی وڈی ہوے گی آج ہی نبور لگے گا آج ہی کھجوراں پکن گی. سورج غروب ہونے تو پہلے تو بھی کھا رہا ہونا گا تیرے بیوی بچے بھی کھا رہے ہوں. بڑی فرمائش آئی پیچھے رہی پر میں گلا ساتھ نہیں دے رہا باہر رات پیچھے تھے. صحابی گیا انہیں گھر جا کے آدھے ٹانی لائی سچی دسیا جی بندے سیانے میں بیٹھے جی ایڈی ٹانی خان صاحب لا دی تو کنی دیر لگے گی انہوں کھجور روٹی ہونے سے. چلو بھی سنا دینا لا دیتی تو پانی دیتا ویڑے بہ گیا ٹی وی کیا نہیں بہ گیا گھوڑے بیچ کے شام کے ڈنگ کا آٹا کو نہیں ڈال کوئی آج تو ماں مزدوری کرے گا ماں تے لے آئے گا تو شام کو چولہا گرم ہونا ہے نہیں پی بھی اما بھی بھوکی تو بھی بھوکا تو بچے بھی بھوکے. انہوں نے کہا کملی چپ کر آپ کھجور آج کھاوا گے ہوئی کرے اچھی بول کے کہ ہوتی ہے آپ کھجور کھاوا گے. اب بیوی نے کیا انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں کچھ ہو گیا تیرا دماغ تو نہیں پھر گیا ہوں لانا ہو گیا یہ اج کیویں وڈی ہوئی. انہوں نے کہا کملی تینوں پتا نہیں یہ دماغ کتنے وچ نکلیا میرے پیر دی زبان مینوں حرف قرآن میرے پیر دی زبان مینوں کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا تینوں پتا نہیں کتنی زبان نکلے انہوں نے کہا کتنی زبان نکلے انہوں نے کہا اپنے آقا نے فرمایا ہے قبلی والے نے فرمایا وہ تو ہاتھ چہرے والے نے فرمایا ہے وہ لیل دیاں زلفاں والا انہوں نے کہا جی حضور فرمایا تو ویدیاں اس کھجور کی شاخ نے بدنا شروع کیتا جلے 12 بجے تے ایڈی گری لی اور کدے میں ہوئی ہے مسلمانوں بھائی مان والے ہو ایڈی گری پیشی ہوئی تو شاخاں لگ گئیاں بور لگ گیا دیگر کا ٹائم ہویا تے کھجوراں پک گئیاں سورج غروب نہیں ہویا تے کھجوراں پک کے دیگر ہو گئیاں تیرے منہ گل دیری نکلے ہوتی تیرے منہ گل دیری نکلے ہوتی جیڑا تو اشارہ
گل ہے بس زبان حضرت عبداللہ ابن عمر سبحان اللہ صحرا دے اونٹنی ہاتھ وچ چلا رہے ہیں لئی پھرتے ہیں چکر لگا رہے ہیں صحرا دے لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کی گل ہے اونٹنی بڑی چکر چلا رہے ہیں کی وجہ آپ نے جڑا جواب دیتے نا قابل غور ہے فرمایا وجہ دا تو مینوں بھی پتہ نہیں وجہ دا تے مینوں بھی پتہ وجہ دا تو مینوں بھی پتہ نہیں میں اونٹنی بھر کے کیوں آئی ہوں چکر لگانا میں اس دی وجہ تو مینوں بھی نہیں پتہ مینوں بھی نہیں پتہ پھر اونٹنی دی چکر کیوں لوا رہے ہیں انہوں نے کہا میں ویکھیا سی میرے نبی نے بھی اونٹنی ایک دن پکڑی اسی طرح چکر لگا وجہ تو مینوں بھی نہیں پتہ پر میں بھی اوے کرنا پیا جویں محروم کیتا سنت تے عمل کرنا گل اصل کیا ڈاکٹر صاحب نے مجھے یاد کروایا حضرت سلمان واہ سلمان تیرے مقدر تو قرآن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں حضور نے جوڑے بنوائے نا فلان کی بیٹی کی شادی فلان نال فلان کی فلان نال فلان کی فلان نال ایک حبشی کالا سا نک ٹھیبا ہوٹ موٹے کوئی در حسین فرمایا ساتھ کی بیٹی نال تیری شادی جا وہ حبشی گیا ساتھ ابو حضرت ساتھ ابو حضرت کے بعد ہے کالا سا حبشی فرمایا خیر کیویں ہے یہ نبی پاک فرمایا تیری بیٹی نال میرا نکاح اور ساتھ میں پریشان ہو گئی میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے اے خالہ صاحب سی ہے تو جی میں انہوں دساں گا تو جو انہیں انکار کرتا تو مڑ کی بڑھے گا سمجھ آئی میری بیٹی نے اگر انکار کر دیتا کہ میں کالے یا حبشی میں نہیں کرا دی شادی تو پھر کی ہوئے گا پریشان ہو گئے چہرہ مرجایا واپس گئے بیٹی پوچھی ابا جی کی گل ہے ہم تو بڑے ہنسی خوشی آپ بیٹھے تھے تو باہر دروازے سے گئے وہ گھر گیا باہر گیا تو واپس آئے تو چہرہ رکھتا ہے اور میں بیٹی گل ہی ہو جی دسو ابا جی کی گل ہے میں کہ باہر ایک حبشی آیا کالا شاہ ویسے امیر والے وہدے ہو نا کالا شاہ حبشی آیا کیا میں وہ نبی پاک نے حکم دیا تیرے نال ہونا نکاح کرنا تو میں پریشان تھا ہو گیا کہ تو ایڈی خوبصورت ہے وہ کالا شاہ حبشی کوئی ظاہر حسن نہیں تو انکار کرتا ہوں تو حکم نبی کا میں پھر کی بنے گا کہڑے پاس جاواں گا انہوں نے کہا ابا نہ پریشان ہو کیوں ابا جی کیوں پریشان ہوتے ہو تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے کالی کملی کالی کملی والے کی مرضی مجھے بھیجنے والا ابا چودھری کا بھیجنے والا ابا چودھری کا چاند ہے اور کسی نے کیا خوب کیا ہے انہوں نے چاند سے تسبیح دینی یہ بنا انصاف ہے چاند میں دو چھائیاں ہیں مدنی کا چہرہ حضرت شیخ احمد رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سن کر ایمان تازہ کر سید پیور سید حسنی حسینی حضرت شیخ احمد رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے نا حضور جاری پاک کے سامنے کھلو عرض کی تھی نانا جان ہاتھ باہر کٹو میں چومنا ہے ہاتھ جالی تو باہر کٹو میں چومنا ہے اللہ کی قسم ہاتھ جالی تو باہر آیا اور حضرت شیخ احمد رفائی نے بوسہ دیتا ہے کلام میں ظلم انفسهم جاؤگا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما اللہ فرماتا ہے گناہ کر بیٹھو جلدی جلدی گناہ
کر بیٹھو کی کرو جاؤ گا میرے نبی دی بارگاہ میں جاؤ اپنی جاناں دے نفساں تے ظلم کر بیٹھو میرے نبی دی بارگاہ میں جاؤ پھر کی کرو فاستغفر اللہ اوتھے جا کے اللہ کو بخشش منگو پھر دوسری شرط لائی فاستغفر الرسول پھر میرا رسول تہاڈی سفارش کرے میری بارگاہ وچ پھر کی کرے گا تواب الرحیم پھر میں اندر سارے گناہ معاف کر دے گا ایک رابی نے حدیث سنو اے قرآن سنیا جی ہن حدیث سنو ایک رابی نے نواں کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا حضور دا زہرا وصال ہو چکے سی مدینہ شریف آیا حضور دے مزار پاک تے روزے مبارک کھڑے ہو کے کہندا کملی والے مینوں اللہ نے بھیجا تہاڈے کول مینوں اللہ نے تہاڈے والے بھیجیا قرآن وچ فرماتا ہے ولا انہم ظالموا انفسهم جاؤگا کملی والے میں آیا کھڑا فاستغفر اللہ کو گناہاں دی معافی منگی جانا فاستغفر الرسول اللہ فرماتا ہے تہاڈا او پھر محبوب جڑا ہے نا میرا محبوب میری بارگاہ سفارش کرے کملی والیا میں آ بھی گیا اللہ کو معافی منگدا بھی پیا ہن میری طرح سفارش کرو تاکہ اللہ میرے گناہ بخشے حدیث پاک کے الفاظ نے فروضا من قبر ہی کر غفر لک اللہ جی اے حدیث کے الفاظ نہ ہون تے پھر میں جھوٹا تے یہ ہون تے پھر تو مان لے فروضا من قبر ہی کر غفر لک سبحان اللہ قبر پاک کی آواز ہی آن والے جا بخشیا گئی آن والے بخشیا گئی حضرت سلمان کافر دے غلام نے یہودی دے غلام نے سفید لباس پایا سفید پاک پڑنی مسجد نبی دے نوکر وچ بیٹھے رو رہے نے میرے آقا نے بیٹھے فرمایا سلمان گل سلمان نیڑے آئے فرمایا کیوں رو رہے ہیں کیونکہ آقا ہے حضرت سلمان اس لیے بڈھے ہو چکے تھے فرمایا کوئی وجہ تو ہوگی نہیں ایویں رونا تو نہیں آتا کوئی وجہ تو ہوگی جن وجہ سے رو رہے ہیں اس کی تیرے خیال آتا پیا سی یہودی دا غلام ہاں انہیں بھی ایک وجہ سی وہ بات پھر لمبی چوڑی ہو جاتی گل یہودی دا غلام ہاں تو نماز بھی نہیں پڑھن دیتا کدی آزاد ہوتا نا مسجد نبی چلیں حضور کی خدمت کرتا صحابہ کی خدمت کرتا مسجد کی خدمت کرتا کملی والے خدمت ہی کرتا رہتا ہر ویلے یہ یہودی نماز نہیں پڑھن دیتا میں تو جمعہ بھی بڑا لوگ چھپ کے آ کے پڑھنا میرے نبی نے فرمایا جا یہودی کو پوچھا تیرے کی پیسے لیتا ہے تینوں خرید لینے اور کہتی حضور میں نے کنے خریدنا ہے بڑھا ہو گیا کسی نے خریدنا ہو نوجوان کو خریدے کام شام کرانا ہو میں نے بڑھے کو کنے خریدنا ہے میرے نبی نے فرمایا جی میں کوئی نہ ہوئے گا میں دے آنا میں خریدنا اس کیا پیسے سلمان نے یہودی کو پوچھے ہاں بھائی کتنے پیسے لگے گا انہوں نے کہا سلمان تینوں بڑھے نے کون خریدا میں کہا میں نے میرا نبی خریدے گا یہودی نہ سن کے نبی پاک کا بل سڑ گئے انہوں نے کہا سن لے تیرا نبی خریدے گا تو میں پایا سونا 2 سیر چاندی 100 درخت کھجور دا تے کھجور بھی ہو جن کھجورا لگیاں پکیاں ہوتا ایڈی ایڈی گیلی والی ہوتی ہے نا پکیاں سلمان واپس آ گئے چہرہ بڑا مرجھایا میرے نبی نے فرمایا سلمان کی گل ہے چہرہ تیرا کیوں اترے ہے اس کی یا رسول اللہ قیمت بڑی مانگ لی اس بے ایمان نے کی منگیا تو پایا سونا 2 سیر چاندی 100 درخت کھجورا دا چلو سونے کا بھی انتظام ہوتا اس وقت کر لو چاندی کا بھی کر لو 100 درخت کتوں لیا گڑے گڑے میرے نبی نے فرمایا جا وقفہ لایا ہو بچے سلمان گئے انہوں نے وقفہ دے دیا انہوں نے 8 دن نہ واپس آ گئے ان 8 دن سلمان مسجد نبی جی رہے رہنا سی 8ویں دن پیسے دینے سن ایک قیمت دینی سی 2 دن گزرے نا ایک صحابی نے حضور کو انڈا جا کے پیش کیا مرغی کا انڈا میرے نبی نے فرمایا سلمان لبیک یا رسول اللہ غلام حاضر ہے فرمایا نیڑے آئے سلمان نیڑے آئے موٹے تے صحابہ سی میرے نبی نے صحابہ پڑھے انڈا ہاتھ میں سی میرے آقا نے اے لعابے نام آئی تو رات سوک این لعابے دہن لایا میرے نبی نے گنڈ باندھ دیتی فرمایا جا دیا جو دی
سلمان گئے یہودی تو وہ کھڑکا یہودی باہر نکلے سلمان کی گل انہیں کیا حال ہے انہیں آگے کی ہے انہیں آگے آپ ہی کھول دے گے مسلمان تو پتا سی نا کی سی بچے آنڈا سی یہودی نے جلے گنڈ کھولی دے وے کہ آنڈا نہیں سی پایا سونے دے جلی تیریاں تک کے علاوہ میں مرید ہو گئی تیریاں تولیا تے پورا پایا واپس آ گئے 3 دن پھر گزر گئے پھر نبی نے فرمایا سلمان عرض کی تھی یا رسول اللہ غلام آدھر فرمایا اگے کیوں دیتے ہیں عرض کی تھی حضور سونا دیتے آئے ہیں ان کی رہتا ہے سرکار چاندی رہتی ہے فرمایا یہی کر باہر لگا جا مدینے تے سیراب چوتے 2 سے ریت تول کے لائے سلمان کہے 2 سے ریت تولی پلے بنی واپس لے کے آ گئے میرے نبی نے گنڈ کھول کے ہاتھ پھیرا ریت ہوتے انہوں اللہ کہتا ہے میرا ہے ان اللہ دینا جوائی اونا کا انما جوائی اون اللہ جد اللہ فوق ایدیہم حضور نے ہاتھ پھیرے آدھے گنڈ بند دیتی فرمایا جا دے گیا اور کوئی ہوتا مان کیا اللہ جی کہتے ہیں گئے سلمان بوا کھڑکائے جو دیوار نکلے کہنے سلمان کی گل انہیں کیا گنڈ بجی سامنے کر دیتی انہیں کیا کیے ہی انہیں کیا کھول کے آپ ہی ویکھ لے جنہیں یہودی نے گنڈ کھولی ریت سی تے نکلی چاندی انڈے تے رکھی تولی تے پوری 2 کلو واپس آ گئے ہن 2 دن سارے رہ گئے ہیں 8واں دن صبح جو ہے آخری رات ہے صبح 8واں دن پورا ہوتا پہ عشاء دی نماز میں نے نبی نماز سے نبی پڑھائی پہلے نماز تو فارغ ہوئے فرمایا سلمان کتنے عرض کی حضور غلام حاضر ہے فرمایا آگے کی دیتے ہیں یہودی لوگ اے سرکار سونا بھی لے ہیں چاندی بھی لے ان کی رہ گئے عرض کی حضور 100 درخت رہ گئے کھجوراں دا فرمایا کئی پھاڑ لے بار 100 گھٹا کھٹ 100 گھٹا کھٹ گیا ہوں یہودی خوش ہے آدھے گھر چ وہ لے گئی ہوں 100 درخت کتوں لے آؤں گے کھجور کا جہاں پکی نے کھجور نہ ہو تم تو موسم بھی کوئی نہیں کھجور موسم بھی کھجور کا کوئی نہیں سلمان گئے ہیں کھڈے کھٹن لگ پے میرے نبی نے فرمایا یا علی حج کی دی آقا حکم فرمایا ادھر 100 کھجوراں دے میٹھا بال کے لے آؤ اور یہ دیاں لبن ثابت لے آویں ٹوٹیاں لبن دے سڑیاں لبن دے یہ دیاں لبن دو دیاں لے آویں او پتھران کلمہ پڑھا جاندا ہے تے گونگیاں نو گلاں سلمان نے آتے کئی بڑی ہوئی ہے باہر کھٹے پہ کھڑتی نہیں ہوتی بھی سوتے لے گھرانوں بھی جانا تھی جنہیں میں کیا سلمان کھٹے پہ کھڑتے نے کہنا کہ جوتی کہنا گیا سلمان کی پہ کرنے انہیں کہا میرا نبی باغ لہوے میرا نبی میرا کھجوران دا جوتی آ کیا ہون باغ لہوے سویرے اٹھوا دن پورا ہویا پہ سچی دسا جی راتی لائیے سویرے ہوتی ہے یہودی بڑا خوش سونا چاندی بھی پکا تو سلمان میں ہٹ کے میرا مولا علی گٹکا باغ کے لے سلمان کھڑے کھڑ کے اگر کی تھی سونے 100 کھٹا کھٹ آیا میرے نبی نے فرمایا مشک پانی دی بھر لے علی آ چلیے باغ لائیے یہودی ہے جو ستا نہیں ہے جو گھر دے بیٹھے کسی دے گیا کہ نبی پاک پیچھے پیچھے مولا علی پیچھے پیچھے سلمان یہودی دی پئی نظر
انہیں کہا بھلا ویکھیں کی کروں کھڈے کھٹ گئے کی کروں میرے نبی نے فرمایا آپ تین کام وڑ لیے گٹکا یا علی میں دے دے میں ایک ایک گٹک رکھتا جانا تو تھوڑی تھوڑی مٹی پاندا سلمان تو پانی کا چھٹا لاتا میرے نبی نے گٹکا پھڑ لیا جن نے درد دیتا دے دوا میں بیمار ہوں طبیب ہوئے جن نے درد دیتا او دے دوا میں بیمار ہوں طبیب ہوئے سمجھائیے جن نے درد دیتا او دے دوا جن نے درد دیتا ہے نا وہ دوا دے جن نے درد دیتا میں بیمار ہوں طبیب ہوئے جد نکلے یارت قدمہ وچی جد نکلے یارت قدمہ وچی جب نکلے یار قریب ہوئے شاہ سلیمان توسوی فرماتے ہیں کسی نے آج پوچھا نا گل ہوئی آپ فرمانا کہ ہاں طبیب عشق سے پوچھا زلیخا نے علاج اپنا سبحان اللہ طبیب عشق سے پوچھا زلیخا نے علاج اپنا تو کہا اس نے واجب ہے تم کو صورت یوسف کا دم کرنا انہوں نے کہا زلیخا تیرا علاج ہے کہ صورت یوسف کا دم کرنا نہیں سمجھے حضور ایک کھجور کی گٹھلی رکھ دے جاندے مولا علی مٹی باندھے جاندے سلمان پانی کا چھٹا لاندے جاندے یہودی دیوار تو میں دا پیا سی انہوں نے کہا میں لا لینا حضور باغ لا کے واپس آ گئے پچھو یہودی آیا انہیں کھڑے اور جو ساری گٹکاں ہر کھڑے سے گٹک کھڑی سارے کھڑے 100 کھڑا دی ساری گٹک دی ساری گٹکاں کر لیا انہوں نے کہا نہ کھجورا ہون تے نہ ہی کھجورا گٹی کی کوڑی میں کھجور کی تو ہو گئی دھوبی جا کے سو گیا رات گزری صبح ہوئی میرے آقا نے مسجد نبی جماعت کرائی جب اسلام کے لئے دعا کی فارغ ہوئی فرمایا سلمان لبیک یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی حبیب اللہ غلام حضر آقا حکم فرمایا راتی تیرا باغ لاتے ایسا میں کیا ہاں ہوئے ہے کہ نہیں عقل مندی بولو حضرت سلمان دوڑ کے گئے جا کے ویکھے آتے کھجوراں وڈیاں وڈیاں ایڈی ایڈی گیلی نال کھجوراں پکیاں کھلوتیاں سلمان بڑا چہرہ خوش ہے شاج مشاج واپس آئے میرے نبی نے فرمایا سلمان سنا تیرے باغ دا کی بنیا عرض کیتی سونیا کھجوراں وڈیاں ہویاں کھلوتیاں نے نال لگیاں تے پکیاں نہیں میرے نبی نے فرمایا یا علی لبیک یا رسول اللہ فرمایا آنا چلیے سلمان نو پکا پکا لے آئیے یہودی نو 100 درخت کھجوراں دے دے گئے یہودی اجے میں ستا مریا پیا سی سلمان میرے نبی جا کے باغ اس بیٹھ کے اجے وہ باغ کھڑے میں کیا کر دے آئے تھے جی وہ باغ ویکھے اجے بھی آئے وہ حضور کہے باغ اس تشریف فرما ہو گئے مولا علی بھی باغ اس بیٹھ کے فرمایا سلمان سامنے یہودی نے گھر سے جا یہودی نے بلا لیا سلمان کہا وہ آپ کو کیا یہودی دا یہودی ستا گیا تھی وہ دا دروازے دا کھڑک سنیا یہودی آپ کو آپ کھولے یا وہ آپ کھولا تو کیا کرتا ہے آپ کی ہو میں تو گھنٹے راتی کاٹ لیا تھا اور گھنٹا تو میں کاٹ لیا تھا میں آج تو ہو گیا خیر باغے چاہیا میرے نبی نے فرمایا درخت گل ہے کھجوراں دے درخت گنتا جاتا ہے 100 پورا درخت دے تیری کھجوراں چوکیاں پاکستان میں ڈگن بھی لگ پیندیاں نے چاندے کھجوراں ڈگیاں یہودی نے کھجور چکی انہیں نے چکھاں تے صحیح جلے منہ کھجور رکھی کھجور کھائیے تو کی رڑکتا ہے منہ کھجور تے لانگی تے گڑ کے منہ یہودی نے کھجور میں جلے چبایا نہ تے وچ کوئی شے اڑی اڑی کوئی نہ او تو سیدھی بات نال سر دے اندر ہی لگی
کملی والے سونے لاجواب فرمایا اور راتی نہ کٹیا فرمایا راتی نہ کٹیا جی نہ کٹیا تو گٹکا ہونی سائیا ہوں کٹ رہی ہیں تو گٹکا کونی تو پھر گناہ لے جا مدینے والا یار دلا او لگیاں لباس جاندا سہارا جندا کوئی نہیں اونا تو گل لا جاندا مدینے والا مدینے والا یار دلا او لگیاں لباس جاندا سہارا جندا کوئی نہیں اونا تو گل لا جاندا مدینے والا تیری لگی نہیں نا کسی نال کہ پھس جاویں تو مڑ پتہ لگ جاوے ضرورت پیش کمان اندر جدو پھس جاوے پھر پھڑکنا کی ادھے آسنا دے حال ویکھا رو رو کے انہوں اپنے حال کی کر رہے ہیں حاجہ فرید کی فرماندے نے اور میں نے اتھا میں مچھڑی جان بلبی ہوتے خوش مسدا بچ ملدی عرب اتھا میں مچھڑی نت جان بلبی ہوتے خوش مسدا بچ ملدی تکتی تھی جو گم جدار پیا ہند سندھ پنجاب تے مارے پھرا سنج بار دے شہر بدار پھرا مدہ یار ملوں گئی ساگی سبب نہ کہ میں ہر ویلے بازار تے سونے تے جنگل ہر ویلے پتہ شعر مل جائے تکتی تھی جو گل جدار پھرا ہند سندھ پنجاب دے مارے پھرا ہند سندھ پنجاب دے مارے پھرا سنج بار دے شہر بدار پھرا مدہ یار ملن گئی ساگی سبب ہو اتھا میں اے تو بڑی ساری پر ہون میں کو نہیں پڑی جانی آخری تک یہ توڑے ٹھکڑے دھوڑ کھادڑیاں تیرے نام تو مفت وکا دڑیاں تیرے نام تو مفت وکا دڑیاں او تیرے باندیاں دی دڑیاں تیرے در دیاں کتیاں نال ادب تیرے دردیاں پتریاں نال اتھا میں مچھڑی نت جان سبحان اللہ میرے نبی نے کی فرمایا جے کھجوراں گٹکا نہ کڈیا اور ویچے ہو نہ کڈیا تے گٹکا ہونیاں سائیاں مدینے والا یار مدینے والا یار دلا او لگیاں لباس
आसम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुन लो। हज़ूर के साहबी सन फलाफा नामी, डॉक्टर साहब फलाफा नामी काफरा औरत सी। जंग के दौरान उनके दो बेटे सन। हजरत आसम की तलवार से वो दो भी मर गए फासिल चलना। उन्होंने फलाफा औरत मां सी आप काफर भी सी। मां बड़ा ये रंज है भी आसम ने मेरे पुत्रा दोनों बदल किया। मालदार औरत सी। उन्हें लोगों ने कहा कि मैनू आसम की खोपड़ी चाहिए, सर चाहिए। हूँ आप जिम्मे कहने भी मंत मान लेने भी आई करा पता नहीं रोटियां दे उन्होंने की आखा नहीं उन्हें मंत मनी थी कि मैं उनकी खोपड़ी में शराब पा के पीवा प्याला बना के। ये फलाफा नाम है बड़ा तारीखी वाक्य है। मैं उनकी खोपड़ी शराब देना चाहता पीती ना मैनू चैन नहीं है। उन्हें पैसे मैं कि जिन्हें मर्जी लग जाती गए आसम तलवार लगी आसम गिर पे बिल्कुल शहीद हो गए करीब सन। पता आपने भी लग गया फलाफा ने कहा कि मैंने खोपड़ी शराब पी अर्ज की अल्लाह तेरे राह से कटे मेरी खोपड़ी वगैरह को मैं चाहूंगी। मेरी खोपड़ी उसे काम मेरी खोपड़ी जो शराब पीनी तेरे टोनी वाले का गुलाम है तेरे तो जाना खुदा या अल्लाह मेरे रब सोने मुझे इवें तो नहीं होना चाहिए या अल्लाह इवें ना करी। लो जी हजरत आसम रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। जिले शहीद हो गए ना या वेख मेरे रब सोने का कमाल है। जिले शहीद हो गए तो फलाना ने पैसे दे भी जाओ सिर ला के ले आओ। वो जो सिर लावन गए ना तो शहद दी मक्खियां इनिया आ गई बदन बजाओ अगे अगे तो पिछे पिछे शहद दी मक्खियां जिसले नेड़े आवन शहद दी मक्खियां लग मगर जान या नेड़े आवन तो शहद दी मक्खियां फिर लग मगर जान शहद दी मक्खियां मगर उन्हें क्या नहीं करिए राती सही दिन नहीं तो राती सही। हूँ जिन्हें रात पई ना फिर राती तो मक्खियां आपे चलिया जाएंगियां। जिन्हें रात पई वो जिले लैन वास्ते टुरे इन्नी तूफान से बारिश इन्नी शुरू हो गई ना कि हजरत आसम की जो सिर सी ना बारिश की पानी बहता पता नहीं अल्लाह ने चले गए। इस वास्ते आपको फिर मिले ही नहीं। इस वास्ते आपको कहते हैं वली उल अर्द वली उल अर्द या जमीन सारी जो बड़ी ने पता नहीं अल्लाह पाक को किसे ले तो आज भी मंगी थी समझे नहीं अल्लाह पाक बेचैन मंगों को बेचैन
حسن اخیر یوسف ملک میں سردار